اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے دوزخ کا ذکر چلتا تو حضرت عثمان غنی زار و خطار روتے، رسول اللہ جب دوزخ کا ذکر کرتے یا کسی مجلس میں دوزخ کا تذکرہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی زار و خطار روتے، لیکن جب خبر کا تذکرہ چلتا تو عثمان غنی زمین سے اچھلتے، چیخ مارتے، بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے، اور بے ہوشی 2 دن 3 دن تک آپ پر طاری رہتی تھی خبر کے عذاب کے ذکر کے سن کر۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان بن عفان، ہم نے دیکھا ہے دوزخ کا تذکرہ سن کر آپ پر جو کیفیت ہوتی ہے، خبر کا تذکرہ سن کر اس سے بھی بڑی کیفیت ہوتی ہے، آخر بات کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے دوزخ کے عذاب سے بدترین درجے کا عذاب خبر کا عذاب ہے؟ پوچھے کیوں، آخر کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں مثال دیتے ہیں، دیکھو اگر دوزخ میں مارا جائے تو بندہ یہاں سے ہٹ کے یہاں نکل تو سکتا ہے، یہاں سے یہاں بھاگ سکتا ہے، وہاں سے وہاں بھاگ سکتا ہے، وہاں سے وہاں اچھل سکتا ہے، کم سے کم اچھلنے کودنے بھاگنے کا تو چانس ملے گا، لیکن خبر میں اس کو ہلنے کی بھی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ اللہ اللہ اکبر۔ سوچو دوستو، اگر کہہ دے مردہ ہے تو میں پوچھتا ہوں مردے کو مار لگتی ہے؟ مردے کو لٹائے مارتے جاؤ، کئی کو پیا شراب بولتے جاؤ مارتے جاؤ بولتے جاؤ، قیامت تک بھی مارے تو ہوش نہیں کرتا انہیں۔ پوچھے کیا ہوا بھائی اتنا مار رہے ہیں، ٹینشن ہی نہیں لے رہا ہے؟ بولے ارے مردہ ہے، مردے کو مارنے سے کا ٹینشن لیں گا کیا؟ مار پر ٹینشن لینے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، عذاب کے لیے بھی زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب ایک صاحب اس سے یہ پوچھے مولانا یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ایک کافر یہودی عیسائی مجوسی مشرک گناہگار بدکار سیاہکار مسلمان قبر میں زندہ ہوئے عذاب کے لیے گناہگار تھا، زندہ ہے، یہ بات سمجھ میں آئی، مگر مولانا اللہ کے ولیوں کو کیوں زندہ کیا جاتا ہے جبکہ وہ گنہگار ہی نہیں تھے؟ تو سنو، گنہگار کو عذاب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے اور ولی اللہ کو دیدار الہی کے لیے زندہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پیارے دوستو، اب ایک اور بات سن لیں زندگی کے تعلق سے، بہت ڈیپ لے جا رہا ہوں آج آپ کو، شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں سنی۔ اگر خبر میں سب زندہ رہتے ہیں تو پھر جب 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد جب خبر کھودی جاتی ہے تو پھر زندہ آدمی نکلنا چاہیے نا؟ اہل سنت کے مسلک کے مطابق، عقیدے کے مطابق سب زندہ ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ بولے تو ہمارے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ خبر میں لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ تو پھر مولانا جب زندہ ہیں تو 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد 10 مہینے کے بعد، یہ چوتھا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جب خبر کھودی گئی تو اس کے اندر سے آدمی نکلنا، جو گیا انہیں زندہ نکلنا تھا، زندہ ہے تو پھر زندہ نکلنا تھا، مگر 4 مہینے کے بعد خبر کھود کے دیکھے تو زندہ چمڑا بھی نہیں لگ رہا ہے، آنکھ بھی نہیں دکھ رہی ہے، خالی ہڈی کا ڈھانچہ نکلا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں زندہ ہے، ہم لوگ کھودے مردہ نکلا۔ عجیب مولانا لوگ ہیں۔ ہم نے کہا سن، اسی کا نام تو اسلام ہے۔ اسلام بندے کی عقل سے کام نہیں کرتا، خدا کی قدرت سے کام کرتا ہے۔ سنو دوستو، اب یہاں پر تو میں سب کو کنفیوز کر دیا، اب تو سنی بھی پریشان ہو گیا۔ آئیل مل صاحب آپ خود اتنا بھیانک مسئلہ ڈال دیے، انہیں بازو والا تو اب جشن منا رہا ہوں گا گلی میں۔ آپ خود اتنی بڑی دلیل دے دی، اب کیا ٹینشن ہی ختم ہوگا، اب تو مردہ ہی 6 بولے ایسی بات ہو گئی۔ مل صاحب جلدی بولو، لائٹ جانے سے پہلے بول دو، کوئی فیوز نکال دیا تو مصیبت، جلدی بولو۔ دیکھو دوستو، حدیث اور قرآن کیا ہے؟ اللہ نے ہر مسلمان، ہر انسان کے 2 جسم بنائے، ہر انسان کے 2 جسم ہیں۔ ان لوگوں کا 2 جنم ہے، ہمارے پاس 2 جسم ہیں۔ یہ 2 جسم کچھ ان لوگوں 2 جنم سمجھ لیے، گاؤں والے ہیں نا، شہر والے ہوتے تو اچھا تھا۔ تو بہرحال پیارے دوستو، ہمارے پاس 2 جسم ہیں۔ ایک جسم ہے جس کا نام ہے جسم کثیف، یہ جو جسم ہے ہمارا اس کو کہتے ہیں جسم کثیف، ذرا زور سے، جسم کثیف۔ اور ایک جسم اللہ کے پاس ہمارا رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے جسم لطیف، ذرا بولیں، جسم لطیف اور کثیف، نام یاد رکھ لیجیے۔ جسم کثیف یہ جسم ہے، یہ جو جسم کثیف ہوتا ہے، یہ جسم کثیف کو کاٹو کٹ جاتا،
پھر نہیں جڑتا. کاٹو کٹ جاتا, گلاؤ گل جاتا, جلاؤ جل جاتا, رکھ دو سڑ جاتا. اور آپ دیکھو یہ عیسائی لوگ ڈبے میں ڈال کے رکھ دیتے, ڈبے میں سڑ جاتا. یہ لوگ جلا دیتے, جل جاتا. ہم لوگ گاڑ دیتے, گل جاتا. اس لیے ڈھانچہ نکلتا. یہ جسم کثیف ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جسم, اور یہ جسم کثیف پہ مکھی بیٹھتی ہے, مچھر کاٹتا ہے, بدبو آتی ہے, پسینے کی بدبو, پیشاب کی بدبو, اجابت کی بدبو. جسم لطیف بیمار پڑتا ہے. ایسی بیماری جیسے کوما میں چلا گیا, ایسی بیماری جسے پھوڑے ہو رہے ہیں, پھنسیاں ہو رہے ہیں, سڑ جا رہا ہے, ایسی بیماریاں جسم کثیف پر ہوتی ہے. اور جو اللہ کے پاس جسم لطیف ہمارا رکھا ہوا ہے وہ کیا شان والا ہے, اس کے صدقے جائیں. جسم لطیف پہ مکھی نہیں بیٹھتی, جسم لطیف کو مچھر نہیں کاٹتا, جسم لطیف کو کاٹ دو پھر جڑ جاتا, کاٹ دو پھر جڑ جاتا. اور جسم لطیف سے بلغم نہیں آتا, جسم لطیف کو جو ہے پیشاب آیا مگر بدبودار نہیں آتا, اجابت آتی مگر گندی بدبودار نہیں آتی, پسینہ نکلتا مگر شبیہ کو خراب نہیں کرتا اور بدبودار نہیں ہوتا. پیارے دوستو, جسم لطیف اتنی رتبے والا ہوتا ہے, یہاں بیٹھے چاہا تو امریکہ پہنچ جاتا ہے. اتنا پاورفل ہوتا ہے جسم لطیف, فل پاورفل ہوتا ہے. یہاں بیٹھا امریکہ جا سکتا ہے, وہاں سے آسٹریلیا بھی آ سکتا ہے, وہاں سے پھر دبئی کو پہنچ سکتا ہے, انن جہاں چاہے وہاں چلا جاتا ہے. اور اب یہ جب میرے آقا اپنے صحابہ کی مجلس میں یہ جسم لطیف جسم کثیف کی باتیں سنا رہے تھے, ایک عاشق رسول اٹھ کے کھڑا ہوا, ایک میرے آقا کا دیوانہ کھڑا ہو گیا تاکہ یا رسول اللہ میں یہ سوال کروں, آپ جواب دیں اور آپ کی امت کو آپ کی عظمت معلوم ہو جائے. میرے آقا اللہ نے سب کو دو جسم دیے ہیں, جسم کثیف سے پیدا کیا, جسم لطیف بعد میں دے گا. یا رسول اللہ کیا آپ کے رب نے آپ کو بھی دو جسم دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں, سنو اے صحابی, سنو اے صحابی, جسم کثیف عیب والا ہے اور میرے رب نے مجھ کو عیب سے پاک کر دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر, نعرہ رسالت. اور مجھے میرے رب نے جسم کثیف نہیں دیا, میں جسم کثیف سے پاک ہوں, میرے رب نے مجھ کو جسم لطیف عطا کیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کیونکہ جسم لطیف والا سنتا بھی ہے, پہنچتا بھی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. یہی تو مسئلہ ہے دوستو, لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. میرا نبی جسم لطیف والا ہے, اس لیے نبی کے جسم میں مکھی نہیں بیٹھتی تھی, نبی کو مچھر نہیں کاٹتا تھا, نبی کے پسینے میں بدبو نہیں آتی تھی, نبی کی اجابت میں بدبو نہیں آتی تھی. میرے نبی پاک کے صدقے جاؤ, میرے نبی ہر جگہ کی بات سن لیا کرتے تھے. اسی لیے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میں جن گلیوں سے گزرتا ہوں وہاں کے کنکر بھی مجھے سلام کرتے ہیں, وہاں کی دریائیں مجھے سلام کرتی ہیں, وہاں کے جھاڑ مجھے سلام کرتے ہیں, وہاں کے چرند و پرند سلام کرتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت جو پتھر مجھ پہ سلام کرتے تھے, میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں. یہ جسم لطیف والے کی بات ہے. مگر دوستو اب قربان جاؤ, اب ذرا قربان جاؤ, دیکھو جب ہم قبر میں جائیں گے جسم کثیف کے ساتھ جائیں گے, روح جسم کثیف سے نکال لی گئی تھی, مگر جب واپس ڈالی جائے گی یہ جسم کثیف میں نہیں ڈالی جائے گی, جسم لطیف میں ڈالی جائے گی. یہ آخرت کی جو زندگی ہے جسم لطیف کے ساتھ. اب ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. ایک صاحب کا انتقال ہوا, سمندر کے سفر کے درمیان کشتی میں. حکم کیا ہے شریعت کا؟ کشتی میں نماز جنازہ پڑھو, پانی میں چھوڑ دو. پانی میں چھوڑ دیے. کہاں گئے خبر بنی, اب انہوں نہ گلنے والے ہیں نہ جلنے والے ہیں نہ سڑنے والے ہیں. کیا ہوا؟
6,000 मच्छियां खा ली उनको। अब एक मौलाना को मैं पूछा, नहीं मच्छी के पेट में अजाब देते। दीवाना है क्या? अजीब भाई, जिन लोग कहां से आ गए मेरे को समझ में नहीं आया मेरे भाई। अब तक मैं पूरा हिंदुस्तान फिर के परेशान हूं इन लोगों के वास्ते। अरे कहां से आए रे बड़े भाई तुम लोग? ये इतने हौले हैं, अल्लाह इनको अक्ल दे, हिदायत दे, हमारे जैसा सुन्नी बना दे। मच्छी के पेट में आता, इन्हें गुनाह का रहा, वो बेचारी के पेट में तकलीफ। क्या बात है। एक साहेब जंगल को गए, इधर से भेड़िया खाया, उधर से गिद्ध खाया, उधर से चील खाई, उधर से कौवा खाया। मैं पूछा आप कहाँ होता? बहुत बड़ा गुनहगार था, तुम लोग जमात में बुलाया, आया नहीं था। अब आप कहाँ होता? गीदड़ के पेट में होता। ये जिसमें कसीफ है जी, मट्टी तो भी खा लेती, जानवर तो भी खा लेता, मक्खी तो भी खा लेती, मच्छर तो भी खा लेता, मछली तो भी खा लेती, आग जला तो भी लेती, कुछ तो भी होती। कई ऐसे गैर मुस्लिम है, बोले मेरे को हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है, मेरे को जलाए तो राख हिंदुस्तान में उड़ाओ कर। आप कहाँ आजाद देते हैं? बोलो क्या बात है। दिल लगी बना लिया इस्लाम को नादानो। अरे नहीं समझ सकते, तुम्हारी जहालत की तबलीग छोड़ो, आओ उलमा के बीच में बैठो, आओ हमसे पूछो, हम समझाते इस्लाम क्या है। राख उड़ गई हजरत। नरसिम्हा राव साहब इतना भयानक काम करे, जाके जल गए, किस्सा खत्म, चैप्टर क्लोज। नहीं होता, इतना लाइट लेके छोड़ देती अल्लाह ताला। नहीं क्या होगा? सुनो दोस्तों, ये जिसमें कसीफ है जला दिया गया। अब आओ मदीने वाले आका की बारगाह में। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, खबर के अंदर गुनाहगार को मारा जाएगा, काफिर को पीटा जाएगा, और जो कोड़े से मारा जाएगा वो कोड़ा कोई मामूली कोड़ा नहीं होगा। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर वो कोड़े से बड़ी चट्टान पर मारा जाए, चट्टान रेजा रेजा हो जाएगी। ऐसा दर्दनाक अजाब देने वाला कोड़ा होगा। वैसे कोड़े से मजूसी, मुशरिक, काफिर, यहूदी को जब खबर में मारा जाएगा, जिस्म के 70 टुकड़े हो जाएंगे एक मार पर। फिर क्या होगा? जब 70 टुकड़े हो गए, किस्सा खत्म ना भाई। काटना था, कट गए, हो गया, खलास, एक कोड़े में खत्म अजाब। बोले नहीं, फिर वो जिस्म पूरा मिल जाएगा, फिर वो जिस्म पूरा मिल जाएगा। क्या मतलब? जिसमें कसीफ होता तो नहीं मिलता था, जिसमें लतीफ है मिल रहा है। जिसमें लतीफ काटने से नहीं कटता, कट जाता फिर जुड़ जाता। मारते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, मारते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, मारते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। ऐसा अज़ाब काफिर की खबर में क़यामत की सुबह। अजी दुनिया की आग में जलाए तो जल के आदमी कबाब बन गया, दोज़ख की आग में जलाएंगे तो नहीं जलेगा? जलेगा। जलने की तकलीफ होगी, मगर कबाब जलता जाएगा, तकलीफ होती जाएगी, जलता जाएगा, तकलीफ होती जाएगी। क्यों कबाब नहीं बनेगा? क्योंकि वो जिसमें लतीफ वाला होगा। बात समझ नहीं दोस्तों? ये जो जिस्म जमीन के अंदर गल रहा है, ये जिसमें कसीफ, इसका चैप्टर क्लोज। इसको यहीं पे बर्फ पे रखना पड़ता है, तो यहीं सड़ जाता है। नहीं, इसका चैप्टर जैसे रूह निकली, इसका चैप्टर खलास। जिसमें लतीफ की बात शुरू होती है खबर से, और ये रूह जिसमें लतीफ में डाली जाती है। और सुनो, खबर में जिसमें लतीफ को लाया गया, रूह डाली गई। अब जिसमें लतीफ पावरफुल है, लेकिन जो रूह लाई गई वो काफिर की है। तो काफिर की रूह का असर जिसमें लतीफ पर होता है, तो जिसमें लतीफ एक जगह यूं हो जाता है, मुझड़ जाता है। मिसाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं आज ज़ैलो में आया। ज़ैलो एक पावरफुल गाड़ी है, लेकिन उसके अंदर चलने के लिए डीजल का होना जरूरी है। नहीं, गैस का तेल डाले तो नहीं चलती, मीठा तेल डाले तो बोले ऑयल है, नहीं चलेगी। जो चाहिए वो होना है। क्या होंगी? जाके वहां सुकड़ के बैठ जाएंगी। जिस्म तो पावरफुल था, काफिर की रूह लाई गई, जिस्म नहीं चलेगा, खबर में सुकड़ के रह जाएगा।
جسم تو پاورفل تھا، بدکار گناہگار کی روح لائی جائے گی، جسم نہیں چلے گا، پکڑ کے قبر میں بیٹھ جائے گا، لیکن جسم لطیف ہے، پاورفل ہے، غریب نواز کی روح لائی جا رہی ہے، غریب نواز کی روح لائی گئی، جسم بھی پاور والا، روح بھی پاور والی، اب اتنا اثر ہوتا ہے، غلام آنند پاک سے آواز دے، اجمیر والا خواجہ یہاں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسم بھی پاور والا، غوث کی روح بھی پاور والی، جب دو پاور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، غلام یہاں سے آواز دیتا ہے، غوث اعظم وہاں سے تشریف لاتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء اللہ کے زندہ ہونے اور سننے کا کانسیپٹ۔ اس کو سمجھا ہی نہیں یہ لوگوں نے، اور یہ باتیں لوگ سمجھاتے بھی نہیں، خالی نماز کو بلاتے، اپنے مطلب کے باتیں سمجھاتے۔ یہ بات سمجھائے تو ان کی جماعت بند ہو جاتی، یہ بورڈ نکال کے ہمارا بورڈ لگانا پڑتا، مطلب یہ نہیں ان کا۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ کے واسطے سمجھو اسلام کو۔ اولیاء اللہ جو خبروں میں ہے وہ جس میں لطیف کے ساتھ ہے، اس لیے اولیاء اللہ ہماری بات سنتے بھی ہیں، رب تک پہنچاتے بھی ہیں۔ گناہگار خبر میں زندہ ہے، سنتے ہیں، حدیث شریف ہے۔ اب میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی اور میرے دادا حضرت کی بات جو خبروں میں لیتے ہیں، آپ کی اور میرے نانا حضرت جو خبروں میں لیتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، سنو۔ میرے آقا رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں، ہر خبر میں لیٹنے والا اتنا شعور کے ساتھ زندہ ہے، اتنی اچھائی کے ساتھ زندہ ہے، اتنی سمجھ بوجھ کے ساتھ زندہ ہے، اتنی عقل و ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہے کہ اس کی خبر پر کون آتا ہے، خبر میں لیٹ کر وہ اس کے رشتے کو پہچانتا ہے۔ میرا پوترا آیا، میرا بھتیجا آیا، میرا بھائی آیا، میرا بھانجا آیا، کون آیا، خبر میں لیٹنے والا پہچانتا ہے۔ یہ رشتہ تو انسان کا ہے، چھوڑ دو۔ خدا کی قسم میں حدیث کی کتاب نہیں لایا، ورنہ حدیثیں پڑھ کے سناتا۔ میرے آقا رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں، خبر پر اگر کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو خبر میں لیٹنے والا وہ پرندہ نر ہے یا مادہ اس کو پہچان لیتا ہے، اتنے شعور کے ساتھ خبر میں لیٹا ہوا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کئی ایسے اولیاء اللہ کی روایات موجود ہے۔ ایک بزرگ تھے، اپنے خاندان والوں کی خبروں پر جاتے، ہر جمعہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے، ہر جمعہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے ذرا بولے، ذرا پھر ایک بار بولے۔ اس کی عظمت آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے۔ حدیث شریف میں آپ نہیں جاتے میرے بھائی، میں نہیں جاتا، آپ نہیں جاتے، ہم لوگ بڑے گناہگار لوگ ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنے دادا کو، اپنے دادی کو، اپنے نانا کو، نانی کو ہم بھول گئے، جن کے صدقے میں ہم کو دنیا میں آنے کا موقع ملا۔ ارے آج ہماری غوث اعظم سے غلامی ہے تو ہمارے دادا دادی نانا نانی کے صدقے میں نا میرے بھائی۔ ہم اپنے بزرگوں کو خبروں میں گاڑ دی اور بھول گئے۔ اللہ کے واسطے توبہ کریں، ان کے پاس جائیں، کیونکہ میرے آقا رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں، خبر میں لیٹنے والا اپنے پاس آنے والوں کو اس تمنا اور اس آرزو کے ساتھ دیکھتا ہے جیسے جنموں کا پیاسا پانی پلانے والے کو دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ، جنموں کا پیاسا پانی پلانے والے کو جس تمنا سے دیکھتا ہے، خبر میں لیٹنے والی میتیں اپنے رشتہ داروں کو اس تمنا سے دیکھتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ کچھ پڑھ دے اور اس کا ثواب ہم کو ہماری خبر میں پہنچا دیا جائے۔ ہوا کیا؟ ایک بزرگ تھے، سورہ بقرہ شریف ہر جمعہ جا کر قبرستان میں پڑھتے تھے، ہر جمعہ جا کر قبرستان میں پڑھتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ کسی مصروفیت سے وہ قبرستان جانا چھوڑ دیے، کیونکہ ان کے والدہ والد وغیرہ دیگر افراد خاندان کی مزار اس قبرستان میں تھی۔ کسی مصروفیت سے وہ جمعہ نہ جا سکے، 2 جمعہ 3 جمعہ 4 جمعہ ہو گئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک دن ان کے خواب میں قبرستان کے سارے مردے ان کی والدہ اور والد کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور آ کر کہہ رہے ہیں، بابا آپ ہماری قبر پر آتے اور ہر جمعہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے، آپ نے آنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جب آپ جمعہ آ کر قبرستان میں ہماری خبروں کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ پڑھتے تو آئندہ جمعہ تک ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا، اور ہم میں سے بعض مردے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے ہیں۔ خواہش ہے کہ آپ جمعہ پابندی سے آئیں،
اپنے بیٹے کے خواب میں آ کر ان کے ماں باپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ والوں کی بات ہے۔ میرے پیارے دوستو ذرا سوچو، خبر والوں کو یہ معلوم ہے آنے والا بیٹا ہے، آنے والا سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے ان کو یہ راحت مل رہی ہے۔ خبر والوں کو اتنا شعور ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نعوذ باللہ مردہ ہے، یہ کہاں سے کہنا، یہ کہاں سے بنا لیے، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے واسطے یہ کانسیپٹ کو ختم کرو، مردگی کا اور زندگی کا، بندگی کا کانسیپٹ اسٹارٹ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بد عقیدہ مسلمانوں کے چنگل میں، گندے لوگوں کی باتوں میں، برے لوگوں کی باتوں میں نہ پھنسے۔ میرے بھائیوں نے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی تھی، وہ بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں، آخری بات ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بات سننے کے بعد عمل ہونا چاہیے۔ ہونگا بھائی؟ پکا وعدہ؟ صاحب نے پوچھا تھا یہ 11ویں شریف کا جھنڈا کیوں لگاتے؟ پیارے دوستو دیکھو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، سرکار غوث اعظم کی دربار میں 70 اولیاء اللہ تشریف لائے، 70۔ آ کر وہ اولیاء اللہ نے سرکار غوث اعظم سے کہا تھا، حضور ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، تقویٰ کر رہے ہیں، پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں سرکار، لیکن شیطان آتا ہے اور ہم کو ایسے بہکا دیتا ہے، ہم کو ایسے گناہ میں اور ایسی گندگی میں، ایسی برائی میں ملوث کر لیتا ہے، ہم 1 سال عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ایسا گناہ کرا دیتا، ہماری پوری عبادتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، اور شیطان ہم کو عبادت کے درمیان ایسے ایسے وسوسے پیدا کرتا، ہم اس کے وسوسوں سے پریشان ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، شیطان ان کو پیدا کرے شیطان کے واسطے، اس کو فائٹ کرنا ان کا کام ہے نہیں۔ جا کے بولے صاحب ہمارے محلے میں 5 لاکھ کی چوری ہو گئی، پولیس والا ڈرتا کہ ارے میرے گھر میں ہوتی کیا، بولتی لائٹ لے کے بولتا تم نہ چلو میں آ رہا ہوں بولتا۔ سرکار غوث پاک بھی مسکرا کے بولے اچھی بات ہے، ایک کام کرو، تم جہاں بیٹھ کے ذکر کرتے ہو وہاں اوپر میرا نام لکھ کے لگا دو۔ ہائے 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 قربان جائے، بولے میرا نام لکھ کے لگا دو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، بولے میرا نام لکھ کر لگا دو۔ اللہ اللہ، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے ادباً انتمام سے، غوث پاک کا نام گھر کے اوپر لکھ کے لگاؤ۔ پیارے دوستو ہوگا کیا؟ لکھ کر لگائے، اب وہ بزرگ گئے جو کوئی جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے ذکر کرتا تھا، جھاڑ کے اوپر لکھ کے لگا دیا المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ۔ کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے ذکر کرتا تھا، گھر کے اوپر لکھ کے لگا دیا المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ۔ کوئی جو ہے پتھر کے نیچے بیٹھ کر، پتھروں پر بیٹھ کر ذکر کرتا تھا، پتھر کی چوٹی پہ لکھ کے لگا دیا المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ۔ ہوا کیا؟ 3 مہینوں میں ان کی سلوک کی وہ منزلیں طے ہو گئی جو 30 سال میں طے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شیطان قریب ہی نہیں آتا، بس یہ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے، مجاہدہ ریاضت تقویٰ چل رہا ہے، عروج کی منزلیں پا رہے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے۔ 3 مہینے کے بعد پھر وہی 70 اولیاء اللہ غوث پاک کے پاس آئے اور ہر کر کہنے لگے حضور ہم آپ کے صدقے جائیں، آخر یہ مسئلہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا، ہم اللہ کا ذکر جب بھی کر رہے تھے اب بھی کر رہے ہیں، جب بھی عبادت تھی اب بھی عبادت ہے، جب بھی تقویٰ تھا اب بھی تقویٰ ہے، جب بھی تزکیہ تھا اب بھی تزکیہ ہے، جب بھی مجاہدہ تھا اب بھی مجاہدہ ہے حضور، لیکن اس وقت ہم کو یہ منزل، یہ قرب، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ نہیں ملا جو ان 3 مہینوں میں مل گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم مسکرا کر فرماتے ہیں سنو میرے رب نے مجھے رد شیطان بنا کر پیدا کیا ہے، میں شیطان کا رد ہوں، رد بلا ہوں، میرے رب نے مجھے شیطان کا توڑ بنا کر پیدا کیا ہے۔ سنو جہاں میرا نام ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا، یہ غوث پاک کا ارشاد ہے۔ اسی لیے دوستو قرآن شریف گھر کے اندر، حدیث شریف گھر کے اندر، فقہ گھر کے اندر، درس و تفسیر گھر کے اندر، غوث پاک کے نام کا جھنڈا گھر کے باہر۔ کیوں؟ شیطان جب دیکھ لیتا ہے باہر سے انٹری لیتے وقت دیکھ لیتا ہے، بولے او ہو غوث پاک کے غلام کا گھر ہے، نہیں جانا چاہیے۔ گئے تو کیا ہوتا، پکڑ کے اندر شیشے میں بند کر دیتا، المدد یا پیر، بولے تو پیر آ گئے تو مصیبت ہو جاتی تھی۔ اس لیے دوستو یاد رکھو، یہی بات میں نے اورنگ آباد میں سنائی تھی، تو ایک صاحب مسکرا کے پوچھے، بیچ میں بہت خواہش تھی ان کو، خاموشی سے میں مسئلہ آسانی سے سمجھایا، نہیں سمجھے، بولے مسکرا کے پوچھے مولانا وہ جھنڈا لگائے تو شیطان نہیں آتا؟ بولا جی ہاں بالکل نہیں آتا،
ایسا کیسا ہو سکتا؟ اچھا، بولا اورنگ آباد کا ایک چور ہے اور اس نے جو ہے ارادہ کر لیا کہ آج میں اپنے محلے میں 1 لاکھ روپے کی چوری کروں گا۔ ہوا کیا؟ ایک گھر میں کودا، 20,000 روپے نکال لیا۔ بولے 1 لاکھ کا ارادہ تھا، 20 ہی ملے۔ پھر اب دوسرے گھر کو دیکھا، دوسرے گھر میں کودا، 50 نکالا۔ بولے ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، اور ایک گھر میں کودتے ہیں۔ تیسرے گھر میں کودنے کے لیے دیوار پہ چڑھا۔ دیوار پہ چڑھتے ہی دیوان خانے کی دروازے پر نظر پڑی۔ جیسے ہی دیوان خانے کے دروازے پر نظر پڑی، دیکھتا کیا ہے، نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، عبدالجلیل صاحب سرکل انسپیکٹر۔ کودتا؟ بولو نا جی۔ نہیں جی، کودا، مگر اندر نہیں، باہر۔ کیوں دوستو؟ اس کو یہ بات معلوم تھی، انہیں جو کود رہا تھا باہر، دوسرا چور دیکھا، پوچھا کیا بات ہے رے بھائی، ارادہ بدل گیا؟ بولے نہیں، انسپیکٹر صاحب کا ہے۔ تو کیا ہوا؟ بولے دیوانہ ہے کیا، یہ بھی چلے جاتے۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ دنیا کا چور ہے جو انسپیکٹر کے گھر میں نہیں کودتا، وہ آخرت کا چور ہے غوث اعظم کے غلام کے گھر میں نہیں کودتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ اسی لیے غوث اعظم کے نام کا جھنڈا چڑھاتے ہیں۔ اب آخری بات سن لیجئے، نقشبندیوں کے سردار حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ۔ اب سنو شریعت کی بات، امام بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا، کچھ لوگ میرے جنازے میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، تو کچھ لوگ المدد یا غوث اعظم کا نعرہ بھی لگا دیا۔ تو بتاتے ہیں شاہ نقشبند حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند کے جنازے میں جہاں تسبیح پڑھی جا رہی تھی، وہیں پر بھی المدد یا حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ کا ترانہ بھی پڑھا جا رہا تھا۔ پوچھا کسی نے، حضور آپ نے اپنے جنازے کے لیے یہ وصیت کیوں کی؟ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن لے، دنیا کو معلوم ہو جائے میں بخشا جاؤں گا تو غوث اعظم کے صدقے میں بخشا جاؤں گا۔ اس لیے دوستو، اولیاء اللہ سے تعلق ضروری ہے، اس کے بغیر خدا کی قسم کوئی چارہ ہونے والا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے غلام بنو، شہدائی بنو، دیوانے بنو، عاشق بنو، ان کی بارگاہوں سے فیض لینے والے بن جاؤ۔ کچھ نہیں بنے تو نہیں بنے، غوث و خواجہ کے دیوانے بن جاؤ، خدا کی قسم نجات ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، محمود سیریز کی جانب سے آپ کے اس بھائی کے بیانات کے ڈیویڈیز جو الحمدللہ میرے آقا کی نالن پاک کا صدقہ ہے، محمود سیریز کے پاس آپ کے اس بھائی کے تقریباً 600 بیانات بلکہ اس سے زیادہ بیانات الحمدللہ ریکارڈڈ ہیں۔ پورے آل اوور انڈیا میں جہاں کہیں بھی میرا بیان ہوتا ہے، ہمارے محمود بھائی وہاں پہنچتے ہیں اور بیانات کو قید کر لیتے ہیں، اور میں بھی فخریہ طور پر اعلان کرتا ہوں کہ یہ اہل سنت کی خدمت ہے۔ آپ حضرات جاتے وقت ان بیانات کو، ان ڈیویڈیز کو ضرور بضرور لے جائیں، جس میں اپنے گھریلو سے ریلیٹڈ جتنے اختلافات اور ٹینشن ہیں ان ساروں کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہے۔ سنیت کیا ہے، یہاں پر ایک ڈیویڈی آئی ہوئی ہے، اور بھی اس کے علاوہ کئی ایسے سینکڑوں مسائل، فاتحہ سے متعلق، سلام سے متعلق، خبر سے متعلق، حشر سے متعلق، سارے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے اس بھائی نے بیان کیا، اور محمود سیریز کے پاس ریکارڈڈ ہے۔ جاتے وقت آپ اس حضرات اس کو ضرور و ضرور حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، 1-2 منٹ تشریف رکھیں۔ بارکت سے تشریف لائے قصیدہ بردہ کی جماعت نور محمدی صرف 10 منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے دف پر پروگرام پیش کریں گے۔ بہت ہی آپ مسرور ہوں گے اور ایک کیفیت طاری ہوگی۔ برائے کرم اتنا ٹائم آپ نے دیا ہے تو ان کی بھی ہمت افزائی کریں۔ یہ بارکت سے تشریف لائے ہیں اور خاص طور پر خصوصی انداز میں وہ قصیدہ بردہ یعنی نعت پاک پیش کرتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں انتہائی عقیدت کے ساتھ۔ اور ایک کتاب ہے انوار الحق، یہ بانی جامع نظامیہ حضرت علامہ انوار اللہ خان فاروقی